ہجرت کے 7ویں سال کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر والوں کو اسلام کی دعوت دینے اور تبلیغ کا ارادہ فرمایا۔ خیبر کا علاقہ یہودی آبادی پر مشتمل اور ان کی جنگی قوتوں کا مرکز تھا۔ ان کے چھوٹے بڑے 7 قلعے تھے۔ خیبر کے یہودی مسلمانوں کو کمزور اور لاچار سمجھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے عزائم کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1600 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہودیوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو قلعہ قطبیہ میں محفوظ کر لیا اور خود دوسرے قلعوں میں قلعہ بند ہو کر مسلمانوں پر تیر برسانے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہودیوں کا مرکزی قلعہ کموس تھا جسے خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تمام غزوات میں سپہ سالاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے اور علمداری امام علی علیہ السلام کے سپرد کرتے تھے، مگر امام علی علیہ السلام آشوب چشم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ آ سکے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کچھ اصحاب کے حوالے کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پہنچے تو خیبر والے اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد، یہ مٹھی بھر لوگ لے کر یہ قلعہ فتح کرنے آئے ہو؟ یہ کہہ کر سب زور زور سے ہنسنے لگے اور کہہ رہے تھے، کیا تم لوگ مرحب اور حارث کی تلوار سے ناواقف ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے نادان لوگو، اپنی جھوٹی طاقت پر غرور کرنے والو، جان لو یہ قلعہ ہم 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تھوڑی دور خیام لگا کر رہنے لگے۔ خیبر والوں نے کہا، دیر کس بات کی، ان مٹھی بھر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ مرحب نے کہا، رکو، ان کا نبی کہتا ہے یہ قلعہ 40 دن میں فتح کر لے گا۔ جب 40 دن بعد یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم لوگ کہیں گے ان کا نبی بھی جھوٹا اور ان کا دین بھی جھوٹا۔ بس روز کچھ اصحاب علم اٹھا کر جاتے اور جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچتے تو سپاہی کہتے، رکو، مرحب آتا ہے، تو وہ سب ڈر کر بھاگ جاتے اور یہودی مسلمانوں پر ہنستے۔ مسلمانوں کی مسلسل ناکامی کی صورتحال جاری تھی۔ مسلمانوں کے پاس جو کچھ کھانے پینے کا تھا سب ختم ہو گیا تھا۔ مسلمان بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہ جنگ کی آخری شب ہے۔ اب میں کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اگلے ہی دن صبح سے اصحاب رسول خدا کے پاس جمع ہونے لگے۔ ہر ایک اس امید میں تھا کہ علم اسے ملے گا، مگر اللہ کے نبی نے امام علی علیہ السلام کو بلوایا۔ امام علی علیہ السلام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور فرمایا، پالنے والے، علی کی مدد اور نصرت فرما۔ امام علی علیہ السلام علم کو لے کر خیبر کی طرف چلے اور فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے لوگو، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لو۔ وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، جاؤ، کیوں اپنی موت کو دعوت دیتے ہو؟ تم سے پہلے بھی بہت آئے اور مرحب کا نام سنتے ہی بھاگ گئے۔ امام علی علیہ السلام نے علم ساتھ ہی لگے پتھر میں گاڑ دیا۔ مرحب اور سارے یہودی حیرت سے دیکھنے لگے، یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گیا؟ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں 7000 سال بعد کچھ ستارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے سارے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی لمحہ ہے، تبھی اس نے ایسا کیا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے اس علم کو دوبارہ اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا۔ مرحب پوچھنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ نجومی کہنے لگے، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، جیسے ہی یہ علم اٹھاتا اور گاڑتا ہے یہ سارے ستارے حرکت میں آنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ مرحب غصے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور لڑنے جانے لگا۔ حارث آگے بڑھا اور کہنے لگا، تم تکلیف نہ کرو، میں اسے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر حارث میدان میں آیا، امام علی علیہ السلام پر وار کیا۔ امام علی علیہ السلام نے وار کو روکا اور اسے ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے اور اللہ اکبر کہنے لگے۔ مرحب کو غصہ آیا اور قلعے سے باہر آ کر کہنے لگا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، یعنی کبھی نہ مرنے والا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ یہ سن کر مرحب سوچ میں پڑ گیا کہ میری ماں جو خیبر کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا تجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا۔ سب سے لڑنا، مگر جس کا نام حیدر ہو
اس سے مت لڑنا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے کے یہودی شور مچانے لگے، مرحب اسے مار دو۔ مرحب نے جوش میں آ کر اپنی تلوار نکالی اور بولا مرد ہو تو لڑو، اور امام علی علیہ السلام پر وار کر دیا۔ امام علی علیہ السلام نے وار کو روکا، پھر اس نے دوسرا وار کیا، پھر امام علی علیہ السلام نے روکا۔ جیسے ہی اس نے تیسرا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روکا اور پلٹ کر جو وار کیا، آپ کی تلوار سر پر لگتی ہوئی زمین تک پہنچ گئی۔ مرحب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مسلمان خوشی سے جھومنے لگے اور پھر اللہ اکبر کہنے لگے۔ آپ علیہ السلام لڑتے ہوئے آگے بڑھے اور قوت پروردگار سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا۔ وہ دروازہ جس دروازے کو ہاتھی گھوڑوں سے کھچوا کر کھولا جاتا تھا، اسی دروازے کو آپ نے ید اللہ ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس طرح شیر خدا کی بہادری سے خیبر فتح ہوا اور مسلمانوں کو کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ یہ جنگ 24 رجب کو فتح ہوئی۔